لیکچرار اردو آن لائن یوٹیوب چینل کے تمام موزے سبسکرائبرز السلام علیکم۔ آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ بالکل ٹھیک ہوں گے، شاد ہوں گے، آباد ہوں گے، ہنستے مسکراتے ہوں گے اور ہمیشہ کی طرح پڑھتے ہوں گے۔ ٹیسٹ سیریز کا سلسلہ ہم نے شروع کر رکھا ہے اور اس سلسلے کی پہلی ویڈیو آپ تک ایک دن پہلے پہنچی اور آج اس سلسلے کی دوسری کڑی یعنی دوسری ویڈیو۔ اچھا، وہ جو پہلی ویڈیو تھی وہ ٹیسٹ نمبر 1 کا پارٹ نمبر 1 آپ یوں سمجھیے، کیونکہ اس میں 25 سوالات، ہر ٹیسٹ 50 سوالات پر مشتمل ہے۔ ہم نے پہلی ویڈیو میں 25 سوالات آپ کے لیے پیش کیے اور آج یعنی آخری سوال جو پیش کیا گیا تھا وہ تھا پہلا آدم جی ایوارڈ کس ناول کو دیا گیا؟ تو ہم نے بات کی تھی کہ خدا کی بستی کو دیا گیا، جو کہ شوکت صدیقی کا ناول ہے۔ تو اب ہم سوال نمبر 26 سے شروع کریں گے سوال نمبر 50 تک۔ تو اس طرح مکمل ٹیسٹ کمپلیٹ ہو جائے گا آپ کا۔ آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے کومنٹس میں اس سلسلے کو پسند کیا، اور جب تحریری امتحان ہوگا آپ کا تو پھر آپ دیکھیے گا کہ یہ ٹیسٹ جو ہیں وہ کیا جادوئی اثر کرتے ہیں۔ تو ضرور ساتھ رہیے۔ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ کس ناول نگار کو ڈپٹی نذیر احمد کا جانشین کہا جاتا ہے؟ کس ناول نگار کو ڈپٹی نذیر احمد کا جانشین کہا جاتا ہے؟ تو اس میں آپ آپشنز دیکھ لیں کہ راشد الخیری آپشن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عبدالحلیم شرر، منشی پریم چند، رتن ناتھ سرشار۔ تو درست آپشن جو ہے وہ ہے راشد الخیری، کیونکہ انہوں نے بھی تعلیم نسواں کے لیے بہت زیادہ لکھا اور بہت اچھا لکھا۔ زیادہ لکھنا کمال کی بات نہیں ہے، اچھا لکھنا کمال کی بات ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ڈپٹی نذیر احمد کا حقیقی جانشین جو ہے وہ راشد الخیری ہے، ادبی جانشین۔ اختر حسین رائے پوری نے کس نام سے آپ بیتی لکھی؟ اختر حسین رائے پوری نے کس نام سے آپ بیتی لکھی؟ یاد ایام، گرد راہ، جو رہی سو بے خبری رہی، یا جاگتے لمحے۔ یہ 4 کتابوں کے نام ہیں، یہ چاروں کتابیں ہیں۔ تو آپ بتائیے کہ ان میں سے کون سی آپ بیتی اختر حسین رائے پوری کی ہے؟ تو درست جواب ہے گرد راہ۔ آدمی نامہ، ہم اسے کہتے ہیں آدمی نامہ، آدمی، جبکہ حقیقتاً اسے کیا بولنا چاہیے؟ آدمی نامہ، آدمی نامہ، ٹھیک ہے جی۔ تو آدمی نامہ نذیر اکبر آبادی کی معروف نظم ہے۔ اسی نام سے کس ادیب کے خاکوں کا مجموعہ ہے؟ اب سارے لوگ جانتے ہیں کہ عوامی شاعر ہیں نذیر اکبر آبادی، انہوں نے آدمی نامہ ایک نظم لکھی جو مخمس حیت میں ہے، لیکن کم لوگ جانتے ہیں کہ اسی نام سے، اسی عنوان سے ایک خاکوں کا مجموعہ بھی ہے۔ کس کا ہے؟ سید ضمیر جعفری کا ہے، اسلوب احمد انصاری کا ہے، مجتبیٰ حسین کا ہے، یا اسلم پرویز کا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے مجتبیٰ حسین۔ اچھا جی، یہ آپ نے مصرع سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، یا کہیں پر دیکھا ہوگا۔ معشوق جو اپنا تھا، باشندہ دکن کا تھا، ولی دکنی کے متعلق یہ مصرع کس معروف شاعر نے کہا؟ کس بڑے شاعر نے ولی کو اپنا معشوق کہا، ادبی معشوق کہا؟ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جس عہد میں وہ موجود تھے، جنہوں نے وہ خود اپنا بڑا نام رکھتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جو ولی ہے وہ میرا معشوق ہے۔ وہ کون سا شاعر تھا؟ اسد اللہ خان غالب، مرزا شوق، خواجہ میر درد، یا میر تقی میر؟ ان چاروں میں سے کس نے ولی کو اپنا ادبی معشوق کہا؟ تو آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں، اگر تو آپ کے ذہن میں نام آتا ہوگا میر تقی میر۔ میر تقی میر نے، جنہیں خدائے سخن کہا جاتا ہے، ولی دکنی کو کہا کہ ولی ان کے ادبی معشوق ہے۔ معشوق جو اپنا تھا، باشندہ دکن کا باشندہ تھا، دکن کا رہنے والا تھا۔ اچھا جی، اگلا سوال۔ کماری والا اور نو لکھی کوٹھی جدید دونوں ناول ہیں، تو ان دونوں ناولوں کے لکھنے والے کون ہیں؟ یعنی کون وہ ایک ہی صاحب ہیں؟ تو بتائیے ذرا کہ ان ناولوں کو کس نے لکھا ہے؟ سید کاشف رضا نے،
صفدر زیدی نے، مرزا اطہر بیگ نے یا علی اکبر ناطق نے؟ تو آپ کے ذہن میں یقینی طور پر نام آیا ہوگا جو جدید لٹریچر پڑھتے ہیں، جو جدید ناول پڑھتے ہیں. اور یہ ناولز پہلے تو مختلف جگہوں سے چھپتے رہے، لیکن ان کا جو دیدہ زیب جو ان کے ایڈیشنز شائع ہوئے وہ بک کارنر جہلم کی طرف سے شائع ہوئے. امر شاہد اور گگن شاہد دونوں بھائی ہیں اور بہت زیادہ اچھی کتابیں چھاپتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کم قیمت کتابیں چھاپتے ہیں. جتنی کوالٹی ہوتی ہے کتابوں کی، ان کتابوں کی کوالٹی کو دیکھ کر قیمت کو دیکھتے ہیں تو یقینی طور پر دل چاہتا ہے کہ ان سے کتابیں خریدی جائیں، اور میں باقاعدہ خریدتا ہوں. آپ کو بھی مشورہ دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو کوئی کتاب پرچیز کرنی ہو، خریدنی ہو، اور یہ اسپانسرڈ جو ہے وہ ویڈیو نہیں ہے، میں ان کی تشہیر کسی منافع کی وجہ سے نہیں کر رہا، میرا دل چاہ رہا ہے کہ جو کتابوں کا اتنا اچھا کام کرتے ہیں ان کی تشہیر ہونی چاہیے، ان کا حق بنتا ہے. تو ضرور علی اکبر ناطق کی یہ دونوں ناول ہیں، یہ پڑھیے گا. انہوں نے کامیابی کے بڑے بڑے ریکارڈز قائم کیے ہیں، ادبی حوالے سے لوگوں کو ادب کے قریب لائے ہیں. میں نے دونوں پڑھے ہیں، دونوں مجھے زیادہ اچھے لگے. نو لکھی کوٹھی مجھے زیادہ پسند آیا، کماری والا بھی بڑا اچھا ہے. تو بہرحال جدید ناولوں کے حوالے سے بات ہو تو پھر علی اکبر ناطق کو پڑھنا انتہائی ضروری ہے. ٹھیک ہے جی، اگلا سوال ہے ناصر کاظمی کو ان کی کس مجموعہ کلام پر آدم جی ایوارڈ دیا گیا؟ غالباً یہ سوال ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے، مجھے یاد آ رہا ہے کہ شاید کیا ہے، نہیں کیا تو چلیں ٹھیک ہے. ناصر کاظمی کو ان کی کس مجموعہ کلام پر دیا گیا؟ برگنے پر، دیوان پر، یا پہلی بارش، یا سر کی چھایا؟ آدم جی ایوارڈ ناصر کو ان کے کس مجموعہ کلام پر دیا گیا؟ تو مجموعہ کلام جو ہے ان کا وہ ہے دیوان، جس پر انہیں آدم جی ایوارڈ سے نوازا گیا. شریف حسین ایک افسانوی کردار ہے، افسانے کا کردار ہے. غلام عباس کے کس معروف افسانے کا کردار ہے؟ بڑا معروف افسانہ ہے، سمجھیے کہ ایک طرح سے آنندی کے بعد غلام عباس کی پہچان بھی ہے. تو افسانہ، ارے میں نے آپ کو چلے ایک آپشن تو ضائع ہو گیا، آنندی. اس میں آپ سمجھ گئے کہ آنندی تو نہیں ہو سکتا. کتبہ، آنندی، بہروپیہ یا جواری؟ تو جواری ہے، بہروپیہ ہے، آنندی ہے یا کتبہ ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے کتبہ. جو کلرک ہوتا ہے شریف حسین، اس افسانے کا مرکزی کردار. اس افسانے کو ضرور پڑھیں. اس افسانے میں آپ کو پتہ چلے گا کہ جو درمیانے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں ان کی خواہش، وہ پوری زندگی خواہشات پالتے ہیں لیکن آخر تک ان کی خواہشات پوری نہیں ہوتی، اور پھر ان کی خواہشات کتبہ بن کر ان کی قبر پر لگ جاتی ہیں اور وہ ویسی کی ویسی رہتی ہیں، بلکہ یوں سمجھیں کہ خواہشات جو ہیں وہ ارمان بن جاتی ہیں. اچھا جی، اردو ادب کا منگلہ ڈیم کے عنوان سے ضمیر جعفری نے کس ادیب کا خاکہ لکھا؟ خاکے کا عنوان کیا ہے؟ اردو ادب کا منگلہ ڈیم. لکھا کس نے؟ ضمیر جعفری نے. کس ادیب کے لیے لکھا یہ پوچھا جا رہا ہے. تو انتظار حسین کے لیے لکھا، احمد ندیم قاسمی کے لیے لکھا، قدرت اللہ شہاب کے لیے لکھا، یا اشفاق احمد کے لیے لکھا؟ کس کے لیے لکھا؟ اردو ادب کا منگلہ ڈیم. تو اس کا درست جواب ہے احمد ندیم قاسمی. احمد ندیم قاسمی کو کہا اردو ادب کا منگلہ ڈیم. کس نے کہا؟ ضمیر جعفری نے. یہ سوال اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی پوچھے کہ بھئی احمد ندیم قاسمی کو اردو ادب کا منگلہ ڈیم کس نے کہا؟ تو آپ کہیں ضمیر جعفری نے. اور یہ حقیقتاً انہوں نے اپنے جو خاکہ لکھا انہوں نے قاسمی صاحب پر، اسی خاکے میں ان کو یہ سمجھیں کہ لقب دیا ہے. اچھا، تارید سے کیا مراد ہے؟ زمانی گفتگو کرنا، علم کلام، لفظ غیر کو اردو بنانا، یا علم بیان؟ ان میں سے درست جواب کون سا ہے؟ تو درست جواب ہے لفظ غیر کو اردو بنانا. کسی دوسری زبان کے لفظ کو اردو بنانا تارید کہلاتا ہے. کچھ نظموں کے نام ہیں، ان نظموں کے نام سنیے، عنوانات سنیے، اور پھر بتائیے کہ ان نظموں جن کے متعلق مختلف
ٹیسٹوں میں پوچھا جاتا ہے، مختلف انٹرویوز کے دوران پوچھا جاتا ہے، کیونکہ بڑی مشہور و معروف اور فکری و فنی حوالے سے بڑی اہمیت کی حامل نظمیں ہیں۔ پیشرو، پھولوں کی پلٹن، منٹو، خودکشی، پنواڑی اور آٹوگراف، یہ نظمیں، یہ معروف نظمیں کس کی ہیں؟ فیض احمد فیض، مجید امجد، اختر الایمان، ساحر لدھیانوی۔ تو یہ آپ آٹوگراف سن کر آپ کو یاد آیا ہوگا کہ یہ مجید امجد کی نظمیں ہیں، یہ ساری کی ساری مجید امجد کی نظمیں ہیں۔ اور آٹوگراف تو پڑھیے گا، خاصے کی چیز ہے، پڑھنے کی چیز ہے کہ کس طرح جو شاعر ہے وہ احساس کمتری کا شکار ہو رہا ہے، کہ کس طرح ایک کرکٹر سے لڑکیاں آٹوگراف لیتی ہیں اور وہ اس منظر کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے۔ سمجھے کہ ایک ڈرامائی کیفیت ہے اس میں۔ کرنل ہال رائٹ کا تعلق کس تحریک سے تھا؟ ترقی پسند تحریک، علی گڑھ تحریک، انجمن پنجاب تحریک، رومانی تحریک۔ ان میں سے درست جواب کیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ کرنل ہال رائٹ کا تعلق تھا انجمن پنجاب تحریک سے۔ امتیاز علی تاج کا ڈرامہ انارکلی کب شائع ہوا؟ امتیاز علی تاج کا ڈرامہ انارکلی کب شائع ہوا؟ 1922 کو، 1918 کو، 1925 کو یا 1932 کو؟ تو اس کا درست جواب ہے 1932، لیکن ساتھ ساتھ آپ کی ایک اور مشکل حل کرتا چلوں کہ عموماً یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ امتیاز علی تاج کا ڈرامہ انارکلی کب لکھا گیا؟ اب یہ مختلف سوال ہے، اس میں کنفیوژن ہوتی ہے، بعض اوقات پینل کی طرف سے یہ سوال آتا ہے کہ بھئی آپ نے انارکلی پڑھا ہے تو انارکلی کب لکھا گیا؟ تو آپ سمجھتے، آپ کہتے ہیں اچھا سر نے بھی ویڈیو میں یہی بتایا 1932، تو 1932 میں ہی لکھا گیا ہوگا، جو ظاہر شائع ہوا۔ نہیں، لکھنا الگ چیز ہے، اس کو اسٹیج کرنا، شائع کرنا الگ چیز ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ڈرامہ ہے، سن رکھیے، جان رکھیے کہ یہ ڈرامہ جو کہ امتیاز علی تاج کی وجہ شہرت بنا اور یقیناً بہترین ڈرامہ ہے، یہ 1932 میں شائع تو ہوا لیکن لکھا نہیں گیا 1932 میں، یہ لکھا گیا 1922 میں۔ یہ بھی آپشن موجود ہے، لیکن پوچھا گیا ہے کہ کب شائع ہوا تو ہم نے کہا 1932 کو۔ جب سوال کیا جائے گا کہ کب لکھا گیا تو کہا جائے گا کہ 1922، یعنی دونوں جو سن آپ کو میں نے بتائے ان کے درمیان 10 سال کا گیپ ہے، 10 سال کا وقفہ ہے۔ تو کیوں ہے؟ وہ طاہر صاحب سمجھتے رہے کہ یہ اب اس صورت میں نہیں ہے یا اس کمال کی چیز نہیں ہے کہ اسے شائع ہونا چاہیے، یعنی ڈرتے بھی رہے کہ لوگوں کا ریئیکشن کیا ہوگا، کیا معاملہ ہوگا، کیسا لگے گا لوگوں کو۔ آج کل کے ادیبوں کی طرح، ادیبوں کی اکثریت کی طرح نہیں ہے کہ جو چیز لکھی شائع کر ڈالی اور کہا کہ ہم تو صاحب کتاب ہیں، ٹھیک؟ تو اچھی خاصی معیاری چیزیں اس دور کے لوگ رکھتے تھے اپنے پاس، اس کے باوجود ڈرتے تھے کہ ابھی ہمارے ایک استاد ہیں، ان کے ہم پر بڑے احسانات ہیں۔ احسانات کس طرح ہیں کہ انہوں نے ہمیں پڑھایا اور جو 4 لفظ آتے ہیں، ان 4 الفاظ، ان 4 لفظوں کو سیکھنے میں انہوں نے ہماری مدد کی، میری مدد کی، اور آج ہم جو کچھ ہیں اپنے اساتذہ کی وجہ سے ہی ہیں، ان کی محنت کی وجہ سے ہی ہیں۔ انہوں نے مجھے یونیورسٹی میں پڑھایا تھا، تو ڈاکٹر عتیق جیلانی صاحب، تو ڈاکٹر عتیق جیلانی صاحب کی ایک بات مجھے یاد آتی ہے۔ بات یہ ہے کہ ان کا شعری مجموعہ جب تک ہم یونیورسٹی میں تھے تب تک شائع نہیں ہوا تھا، بعد میں غالباً 2019 کے 20 میں ان کا ایک شعری مجموعہ شائع ہوا ہے، اور پہلے نہیں ہوا۔ تو میں نے ان سے کہا تھا کہ اور وہ کمال لکھتے ہیں، بڑا اچھا لکھتے تھے، تو میں نے ان سے کہا آپ کیوں نہیں شائع کراتے؟ تو انہوں نے کہا کہ مختلف رسالوں میں تو آتی رہتی ہیں چیزیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس معیار کی چیزیں کہ ابھی کتاب میں آنی چاہیے، یعنی اچھا یہ ان کی عاجزی اور انکساری ہے، ان کے معیار کی تو خیر کیا بات کریں، بہت بہت کمال، عہد رفتہ میں بہت بہت کم لوگ ہوں گے جو ان کی طرح لکھتے ہوں گے۔ مشہور ہونا اور معاملہ ہے، معیاری لکھنا اور معاملہ ہے،
ٹھیک ہے، اس میں قسمت کا بھی دخل ہوتا ہے۔ بہرحال میں تو فین ہوں، ان کا پرستار ہوں، بہت اچھا لکھتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ بہت اچھا لکھتے ہیں لیکن سمجھتے ہیں کہ مزید اچھا لکھنا چاہیے۔ تو آپ جب بھی کوئی چیز شائع کرنے کی طرف جائیں تو دیکھ لیں کہ آپ نے جیسا لکھا ہے یہ محفوظ ہو جائے گا تاریخ میں، تو پھر کیا آپ تیار ہیں اس کے لیے؟ تو یہ سوچ کر، دیکھ کر، اور اگر جواب ہاں آئے تو پھر چیزوں کو شائع کیجیے۔ یہ تو ادھر ادھر کی باتیں ہوئیں جو اکثر لوگوں کو، بلکہ اکثر نہیں، کم لوگوں کو تنگ کرتی ہیں، لیکن بھیا آپ تنگ ہوتے ہیں یا تو کسی اور چینل کا رخ کیجیے، یہاں پر تو یہی ہوتا ہے۔ تو اچھا، کس شاعر کو رابرٹ برنس کے مماثل قرار دیا جاتا ہے؟ کون سا شاعر ہے جی جناب رابرٹ جیسا؟ میر انیس کے نذیر اکبر آبادی، الطاف حسین، یا میر تقی میر؟ کون سا ایسا شاعر ہے؟ تو حقیقتاً ان کا نام نذیر اکبر آبادی ہے۔ اچھا، اگلا سوال، میر تقی میر کو سرتاج شعرائے اردو کس محقق نے کہا؟ کس محقق نے کہا؟ میں اگر ایک اور ہنٹ دے دوں گا تو پھر آپشنز بتانے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ بابائے اردو ہی ہے، ڈاکٹر وزیر آغا، حافظ محمود شیرانی، مولوی عبدالحق، جیلانی کامران۔ تو جب بابائے اردو کہا تو آپ کے ذہن میں جلدی نام آ گیا، اور نام ہے مولوی عبدالحق کا۔ تو مولوی عبدالحق نے کہا تھا میر تقی میر کو سرتاج شعرائے اردو۔ اچھا، بابائے ادب کسے کہا جاتا ہے؟ یہ بڑی بات ہے، ٹھیک ہے، اور یہ انوکھی اور نئی بات ہے، اور 100 میں سے یوں سمجھیے کہ 90% لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوگا۔ میں احترام 90 کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے 99 ہو۔ دیکھیے، مجھے بتائیے گا کومنٹس میں کہ آپ کو معلوم تھا، سچ سچ بتائیے گا، ٹھیک ہے۔ بابائے ادب کسے کہا جاتا ہے؟ الطاف حسین حالی کو، سر سید احمد خان کو، خواجہ حسن نظامی کو، یا ڈپٹی نذیر احمد کو؟ تو آپ مجھے بتائیں کہ بابائے اردو تو مولوی عبدالحق کو کہتے ہیں، بابائے ادب کسے کہتے ہیں؟ ان چاروں آپشنز میں سے آپ کو درست آپشن کیا نظر آ رہا ہے؟ آپ کو جو بھی آپشن نظر آ رہا ہے اس کا درست جواب ہے الطاف حسین حالی، اور غالباً یہ ڈاکٹر جمیل جالبی کی تاریخ میں موجود ہے، اور انہوں نے الطاف حسین حالی کو، جہاں تک میرا حافظہ میرا ساتھ دے رہا ہے، تو انہوں نے بابائے ادب کہا تھا۔ ہمارے لیے منٹو صاحب کس کی تصنیف ہے؟ شمس الرحمن فاروقی کی، مالک رام کی، ڈاکٹر گیان چند جین کی، یا احمد ندیم قاسمی کی؟ تو یہ تصنیف ہے شمس الرحمن فاروقی کی، جن کا کورونا کے باعث انتقال ہوا۔ بلا شبہ اردو ادب کے درخشاں ستارے ہیں۔ ادارہ فروغ قومی زبان کے موجودہ کب 2020 کی بات ہو رہی ہے، سربراہ کون ہے؟ ڈاکٹر رؤف پاریک، ڈاکٹر یوسف خشک، امجد اسلام امجد، افتخار عارف۔ اچھا، جدید ادب سے اگر آپ کا لگاؤ ہوگا یا ادبی خبریں آپ تک پہنچتی ہیں، مختلف ذرائع سے آپ کنیکٹڈ ہیں، منسلک ہیں، ایسے پیجز سے فیس بک پر یا یوٹیوب پر، یا مختلف شعراء کے اپنے پیجز ہوتے ہیں فیس بک پر، تو اگر آپ تک خبریں پہنچتی رہتی ہیں یا ادب میں کیا ہو رہا ہے، تو اگر یہ آپ کو پتہ ہو تو بہت سی چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اس میں ایک آپشن ہے امجد اسلام امجد، تو جو لوگ یہ جانتے ہیں کہ حال ہی میں امجد اسلام امجد کا انتقال ہو چکا ہے، اللہ پاک انہیں کروٹ جنت نصیب کرے، آمین، تو ایک آپشن تو نکل گیا نا، تو باقی 3 بجے، تو اس طرح انتخاب کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو بھئی اس کا درست جواب کیا ہے؟ ڈاکٹر رؤف پاریک۔ اچھا، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، یہ معروف شعر کس شاعر کا ہے؟ علامہ اقبال کا۔ اچھا جی، کیا یہ آپ کو شعر سنایا گیا اور پوچھا کیا جا رہا ہے کہ یہ کس شاعر کا شعر ہے؟ مشہور شعر ہے، علامہ اقبال کا ہے، اسرار الحق مجاز کا ہے، اکبر الہٰبادی کا ہے، یا سید صادق حسین کا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے سید صادق حسین۔
معروف افسانہ ڈھائی سیر آٹا کس افسانہ نگار سے منسوب ہے؟ ڈھائی سیر آٹا کس افسانہ نگار سے منسوب ہے؟ کس کا یعنی افسانہ نگار کون ہے؟ منشی پریم چند، کرشن چندر، حیات اللہ انصاری، راجندر سنگھ بیدی۔ تو یہ افسانہ ہے حیات اللہ انصاری کا۔ اچھا، شہر درد کس خاتون شاعرہ کا مجموعہ کلام ہے؟ شہر درد کس خاتون شاعرہ کا مجموعہ کلام ہے؟ فہمیدہ ریاض، ادا جعفری، کشور ناہید یا نوشی گیلانی؟ تو یہ اس سوال کا درست جواب ہے ادا جعفری۔ ادا جعفری کا مجموعہ کلام ہے شہر درد۔ کس مکتوب نگار نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا؟ یہ سوال تو اتنی بار آیا ہوگا کہ آپ کو ازبر ہو گیا ہوگا، لیکن جن کو نہیں معلوم ان کو بتاتے چلیں کہ یہ اس سوال کی جو آپشنس ہیں: مولانا شبلی نعمانی، ابوالکلام آزاد، مرزا غالب، شوکت تھانوی۔ تو اس کا درست جواب ہے مرزا غالب، کیونکہ مکاتیب میں جو شہرت غالب نے حاصل کی وہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی، اور وہ اس وجہ سے ہوئی کیونکہ غالب کا انداز جو تھا وہ اپنی مثال آپ تھا۔ انہوں نے مکتوب کو مراسلہ بنا دیا تھا، ٹھیک ہے، بلکہ مراسلے کو مکالمہ بنا دیا تھا، یعنی یوں لگتا تھا کہ وہ خط نہیں ہے، وہ دو لوگ آپس میں آمنے سامنے بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ عموماً خطوط کا مزاج ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ یہ نیا طرز کس نے ایجاد کیا؟ یہ غالب نے ایجاد کیا۔ چچا چھکن امتیاز علی تاج کا تخلیق کردہ کردار ہے۔ چچا عبدالباقی کس مزاح نگار کا کردار ہے؟ شفیق الرحمن، پطرس بخاری، محمد خالد اختر، رتن ناتھ سرشار۔ تو درست جواب ہے جی محمد خالد اختر۔ سندھ کے کس معروف محقق نے کہا کہ اردو ترکی زبان کا لفظ نہیں ہے؟ نبی بخش خان بلوچ، علامہ آئی قاضی، محمد زبیر، عبدالمجید سندھی۔ تو یہ کہا تھا علامہ آئی قاضی نے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم آخری دو سوالات کو دیکھیں، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کل بھی مجھے ایک ای میل آئی، تو میں نے ان کو ابھی رپلائی نہیں دیا، لیکن میں آج کوشش کروں گا کہ تھوڑا سا وقت نکال کر پھر جواب دے دوں۔ آپ کی بڑی مہربانی کہ جو ای میل دیا جاتا ہے اس پر آپ رابطہ کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں۔ تو پوچھا یہ کیا کہ چونکہ آپ نے اپنی ویڈیوز میں کہا ہے کہ آپ پی ڈی ایف دیں گے، اگر مکمل آپ ویڈیو دیکھیں گے تو پی ڈی ایف آپ کو دی جائے گی، تو چونکہ میں نے دیکھ لی ہے سر، تو آپ مجھے بھیج دیں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں یہ بالکل کہا گیا تھا اور یہ ابتدائی ویڈیوز میں تھا۔ اب آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ صرف ابتدائی ویڈیوز آپ نے دیکھی اور بعد کی ویڈیوز آپ نے نہیں دیکھی۔ تو یوں تو اقبال نے بھی سب سے پہلے کہا تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا، اور بعد میں کہا تھا کہ مسلم ہیں ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ تو نظریات میں ترمیم ہوتی رہتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ، اور اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ یہ ویڈیوز دیکھیں اس میں یہ بالکل کہا گیا تھا، لیکن دیکھیں کہ وہ کس ماہ اپلوڈ کی گئی ہیں اور کب اپلوڈ کی گئی ہیں۔ تو آپ نئی ویڈیوز دیکھیں اور ان میں بار بار کہا جاتا رہا ہے، اور اب میں نہیں دہراتا ان باتوں کو کیونکہ ظاہر ہے کہ بار بار ایک چیز کہنا آکورڈ ساؤنڈ کرتا ہے۔ تو بہرحال پی ڈی ایف نہیں دی جا سکتی کیونکہ میں پہلے ہی ویڈیو میں بتا چکا ہوں پرائیویسی کا بھی مسئلہ ہے، اور لوگ وائرل کر دیتے ہیں اور پھر جو محنت ہے وہ کوڑی کے دام بک جاتی ہے، بلکہ بکتی کہاں ہے، تقسیم ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے یہ پیڈ جو گروپس ہوتے ہیں جو میرے پاس ماہانہ فیس پر اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں میری اکیڈمی میں، یا یکمشت ادائیگی کر کے 2 ماہ 3 ماہ کا کورس کرتے ہیں پڑھتے ہیں، یہ ان کو چیزیں دی جاتی ہیں، اور پھر ان کو، یا جو پڑھتے نہیں اور صرف ان چیزوں کو پرچیز کرتے ہیں، خرید کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو
یہ دوبارہ میں چاہوں گا کہ آپ اس طرح کی باتیں مجھ سے نہ پوچھیں، کیونکہ جب پھر میں جواب نہیں دیتا تو پھر آپ کو عجیب لگتا ہوگا کہ سر جواب نہیں دیتے۔ اچھا، تو اب آتے ہیں اپنی اگلے سوال کی طرف کہ اچھا، مولانا ابوالکلام آزاد کا اصل نام کیا تھا؟ مولانا ابوالکلام آزاد کا اصل نام کیا تھا؟ عبدالرشید تھا، راشد محمود تھا، عبدالحی تھا، یا محی الدین احمد تھا؟ تو ان کا اصل نام تھا محی الدین احمد۔ سبب سے مسبب یا مسبب سے سبب، یا پھر جز سے کل یا کل سے جز مراد لینا علم بیان کے کس رکن سے متعلقہ ہے؟ علم بیان کے کس رکن کی جب آپ ڈیفینیشن پڑھتے ہیں، تعریف پڑھتے ہیں، تو آپ کو یہ تعریف ملتی ہے: سبب سے مسبب یا مسبب سے سبب مراد لینا، یا پھر جز سے کل یا کل سے جز مراد لینا کیا کہلاتا ہے؟ تشبیہ، استعارہ، کنایہ، یا مجاز مرسل؟ تو اس کا درست جواب ہے مجاز مرسل۔ تو آج کی ویڈیو کے ساتھ ہی یہ پہلا ٹیسٹ اختتام کو پہنچا۔ اس کا پارٹ 1 دیکھیے، وہ اسی پلے لسٹ میں موجود ہے جس پلے لسٹ میں یہ موجود ہے، اس کو مکمل دیکھیں۔ میں سلو اس لیے بھی بات کر رہا ہوں، جان بوجھ کر آہستہ آہستہ رفتار کم رکھیے تاکہ آپ آسانی کے ساتھ پہلے سوال خود حل کریں، تاکہ ایک ساتھ ویڈیو سننے کے باوجود اور سننے کے ساتھ ساتھ آپ کی تیاری بھی ہوتی جائے۔ اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں انشاءاللہ کہ اگر آپ یہ تمام 30-40 سمجھیں کہ، اور ہو سکتا ہے جب تک یہ ویڈیوز ہوں مزید ٹیسٹ بھی بن جائیں، 50 ٹیسٹ 50 سوالات کے یہ آپ کو مفت ملنے والے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ تو اگر آپ اس طرح ہی کرتے رہیں اور آپ دیکھیں گے کہ ایک سوال کے اندر 3 سوالات میں دیتا ہوں، یہ طریقہ کار میرا کچھ ایسا ہے کہ کم وقت میں زیادہ چیزیں آپ کی سمجھ میں آ جائیں۔ تو جو سوالات ان میں ہوں گے، یقینی طور پر اردو کا جو بھی آپ ٹیسٹ دیں گے آپ کے لیے وہ آسان نہیں بلکہ آسان ترین ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن شرط ہے کہ محنت کیجئے۔ میں اپنی طرف سے اچھا کام کر رہا ہوں، آپ اپنی طرف سے کیجئے۔ پسند آئے تو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، اور اپنے ان دوستوں کے ساتھ اس کا اشتراک کیجئے جو دوست اچھی چیزیں پڑھتے ہیں، اچھی چیزوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ شاد رہیے، آباد رہیے، ہنستے مسکراتے رہیے، اور ہمارے چینل لیکچرار اردو آن لائن کے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ حافظ۔